الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے کیا دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے سے متعلق کوئی حدیث صحیح ثابت ہے؟ کیونکہ امام البانی رحمہ اللہ نے 5 ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے کا نبوی عمل موجود ہے، لیکن ہمیں صحیح بخاری اور بہقی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سجدوں کے درمیان مطلقاً رفع الیدین نہیں کیا، اس بارے میں آپ کیا وضاحت کریں گے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، بخاری حدیث نمبر 735 اور مسلم حدیث نمبر 390 میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، تاہم سجدوں میں ایسا عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری نے حدیث نمبر 739 میں نافع سے نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس وقت نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے، اسی طرح رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے اور 2 رکعتوں سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے۔ پھر ابن عمر اس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل قرار دیتے تھے۔ شافعی اور حنبلی رکوع سے اٹھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں کہ یہ عمل نماز کی سنتوں میں شامل ہے، بلکہ سیوطی رحمہ اللہ کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع الیدین بیان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 50 ہے۔ اسی طرح شافعی مذہب کے ہاں تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا مستحب ہے، اور یہی موقف امام احمد سے ایک روایت کے مطابق ملتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 95۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنے کی 4 جگہیں ہیں: تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور پہلے تشہد سے اٹھنے کے بعد۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214۔ نوٹ: الموسوعات الفقہیہ میں شافعی فقہا کی طرف تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع الیدین کو مستحب کہا گیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شافعی مذہب میں مشہور اور اکثر شافعی فقہا بھی اسی کے قائل ہیں کہ رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں المجموع شرح المہذب از نووی رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425۔ دوم، بخاری حدیث نمبر 737 اور مسلم حدیث نمبر 391، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس میں ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو کانوں کے برابر بلند کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو تب بھی اسی طرح ہاتھ اٹھاتے۔ اسی روایت کو نسائی حدیث نمبر 1085 نے نقل کرتے ہوئے اس میں اضافہ کیا ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے اور جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح نسائی میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں سجدوں میں رفع الیدین کرنے سے متعلق صحیح ترین روایت نسائی کی ہے، اس کے بعد سنن نسائی کی روایت نقل کی۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 20014 میں ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجود میں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2449 میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجود میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 میں صحیح کہا ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام کا دونوں احادیث کے درمیان تطبیق سے متعلق اختلاف ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں سجدوں کے دوران رفع الیدین کی ممانعت ہے، جبکہ انس اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما والی روایت کا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں بھی رفع الیدین کیا جاتا تھا۔ چنانچہ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کر لیا کرتے تھے، لیکن اکثر نہیں کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے سجدوں کے دوران رفع الیدین کے بارے میں احادیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے اگر ان تمام روایات کو صحیح ثابت مان لیا جائے اور یہ بات یقینی ہو جائے
کہ راوی نے دو سجدوں کے درمیان تکبیر کا تذکرہ کرتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر شبہ لگنے کی وجہ سے نہیں کیا، تو پھر ان احادیث کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہما مدینہ نبویہ کے باسی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک یا دو مرتبہ مدینہ آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہو، تاہم یہ ایک بار کا عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے متصادم ہے، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ ویسے بھی سنت نبویہ پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ حریص تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 جگہوں کے علاوہ اکثر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، تاہم سجدوں سے اٹھتے ہوئے اور دیگر مقامات پر رفع الیدین کرنے سے متعلق ضعیف روایات منقول ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری از ابن رجب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 354۔ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے، لیکن علماء کرام کی اکثر تعداد سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہ کرنے کی قائل ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عبادات میں اصل عدم ہے، چنانچہ جب کرنے اور نہ کرنے کی روایات آپس میں متعارض ہوئیں تو انہوں نے اصل کو اپنایا، واللہ اعلم، جبکہ متعدد علماء کرام نے رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نہ کرنے والی احادیث روایت اور درایت کے اعتبار سے محفوظ ترین احادیث ہیں، اور جن روایات میں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے ان احادیث کو انہوں نے شاذ قرار دیا ہے، چنانچہ راوی کو بیان کرنے میں غلطی لگی اور راوی نے تکبیر کا کہنے کی بجائے رفع الیدین کا ذکر کر دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کسی رکن میں جانے اور رکن سے باہر آنے کے لیے تکبیر کہا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 785 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 392 میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور ترمذی حدیث نمبر 253 میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر نماز میں جھکتے ہوئے سیدھے ہوتے وقت اسی طرح ہر قیام اور جلسہ کے لیے تکبیر کہتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا عمل ہے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت دیگر صحابہ اکرام اور تابعین شامل ہیں، بلکہ اسی پر تمام فقہاء کرام اور علماء کا عمل بھی ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی کتاب العلل صفحہ نمبر 1763 میں کہتے ہیں کہ ان سے ابو سلمہ کی ابو ہریرہ کے واسطے سے حدیث کے متعلق پوچھا گیا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے اور کہتے اگر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو میں اپنی کلائی اٹھاؤں گا، اور اگر میری کلائی بھی کاٹ دی گئی تو میں اپنا بازو اٹھاؤں گا۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس روایت کو رفدہ بن قزاعہ غسانی نے اوزاعی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی سلمہ کے واسطے سے بیان کیا ہے، لیکن اس روایت کو بیان کرتے ہوئے مبشر بن اسماعیل اور دیگر راویوں نے اوزاعی سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے یحییٰ اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تکبیریں کہتے ہوئے دیکھا، انہوں نے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی، اس طرح سے روایت درست ہے، یعنی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے بلکہ تکبیر کا ذکر ہے۔ اسی درست انداز سے روایت محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ کی سند سے بھی منقول ہے، لیکن یہاں بھی دوسری سند سے عمر بن علی نے صحیح بیان نہیں کیا، چنانچہ عمر بن علی عن ابن ابی عدی عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ کی سند سے بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز میں ہر جھکاؤ اور اٹھاؤ پر رفع الیدین کرتے اور کہتے میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ملتی ہے، لیکن عمر بن علی کی اس روایت پر کسی نے ان کی موافقت نہیں کی، کیونکہ عمر بن علی کے علاوہ دیگر تمام راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جھکاؤ اور اٹھاؤ میں تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس طرح روایت درست اور صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے العلل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 283، ابن قیسرانی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 192 میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے ہر جھکاؤ اور اٹھاؤ میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس روایت کی سند یہ ہے، رفدہ بن قزاعہ غسانی نے اوزاعی سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبید بن عمیر سے، انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے دادا سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی سند مقلوب، یعنی اس حدیث کے ساتھ موجود سند کسی اور حدیث کی ہے،
اور دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا ہے، اور یہ حدیث منکر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز کے ہر جھکاؤ اور اٹھاؤ پر رفع الیدین نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زہری عن سالم عن عبداللہ کی سند سے اس عمل کی نفی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں فرمایا، جبکہ اس روایت کو بیان کرنے والا رفدہ ضعیف ہے اور اس روایت کو بیان کرنے میں بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں منہج الامام احمد فی اعلال الحدیث بشیر علی عمر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 تا 131۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، بعض احادیث میں دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کا حکم آیا ہے اور دیگر بعض میں دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین سے ممانعت آئی ہے، ان دو احادیث کے درمیان مطابقت کیسے کی جائے گی اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بعض علماء کرام نے اس مسئلے میں ترجیح کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس حدیث کو ترجیح دی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہ کیا جائے، اور دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کی جو روایت ہے اس کو شاذ قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ روایت قابل اعتماد راویوں کی روایت کے خلاف ہے، جبکہ دیگر علماء کرام نے ان احادیث کے درمیان تطبیق دینے کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ان احادیث کے درمیان مطابقت ممکن ہے، لہذا ترجیح کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، اس لیے کہ تطبیق دینے سے ہر ثابت اور صحیح چیز پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ ترجیح کی صورت میں بعض ثابت چیزوں کو رد کرنے کا موجب بنتی ہے، اور اس طرح رد کرنا اصول اور ضوابط کے خلاف ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے کبھی کبھار ہاتھ اٹھائے ہیں اور کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، چنانچہ ہر راوی نے وہ بیان کیا ہے جو اس نے دیکھا ہے، لیکن مذکورہ بالا قاعدہ کے پیش نظر پہلی رائے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 345۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور پہلے تشہد سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کیا، اور پھر ٹھوس الفاظ میں کہا، آپ نے سجدے میں رفع الیدین نہیں کیا، چنانچہ یہ اس حدیث سے زیادہ قوی ہے جس میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ہر جھکاؤ اور اٹھاؤ میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہاں کوئی یہ بات نہ کہے کہ اس جگہ پر نفی اور اس بات دونوں آپس میں متصادم ہیں، لہٰذا جس نے رفع الیدین کے اس بات میں بیان کیا ہے اس کے پاس نفی کرنے والے سے زیادہ علم ہے، چنانچہ اس بات والی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نفی والی روایت پر مقدم ہوگی، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ابن عمر نے رفع الیدین کی نفی اس بنا پر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیے ہی نہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رفع الیدین سے متعلق علم یہ حاصل ہوا کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیے، کیونکہ انہوں نے بڑے وثوق سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا، لہٰذا یہاں پر مسئلہ یہ نہیں کہ اس بات اور نفی کی صورت میں اس بات کو مقدم کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب نفی کرنے والا لا علم ہو، مسئلے کے بارے میں اس کے پاس علم نہ ہو، لیکن یہاں پر نفی کرنے والا علم و یقین اور خوب دھیان سے دیکھنے کے بعد مکمل وضاحت کر رہا ہے کہ کس کس جگہ رفع الیدین ہوا اور کس کس جگہ رفع الیدین نہیں ہوا، چنانچہ انہوں نے رفع الیدین کی نفی علم کی بنا پر کی ہے، نہ کہ لا علمی کی بنا پر۔ اس باریکی پر غور کریں، یہ بہت مفید ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 45 تا 46۔ لہٰذا دونوں اقوال میں سے واللہ اعلم راجح یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہ کیا جائے، اور یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے، تاہم اگر کسی شخص کے نزدیک رفع الیدین کرنے والی احادیث پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ پہلے موقف کے مطابق کبھی کبھی دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کر لیتا ہے تو اسے مت روکیں، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 186625۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔